نہیں ایسی بات. یہ بات اب آئی ہے نا لیول پہ, یہ بات بہت تمہیں ہمت کرنی ہوگی. اس وقت تو میں ٹوٹ چکی تھی. اتنی ہمت دکھائی, آپ بہت بہادر ہیں. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی تکلیف میں ہو. 7 منتھ پریگنینسی تھی, پریمیچور ڈلیوری ہوئی, بی پی ہائی کی وجہ سے پریمیچور ڈلیوری ہوئی اور میری بیبی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. سوچیں زندگی میں اگر ہوپ نہ ہو تو پھر کیا ہو. کل کیا ہوگا اور اچھا ہوگا دو مختلف باتیں ہیں, لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کل اچھا ہوگا تو دل چاہتا ہے کہ کل کی صبح ہو. اسی لیے زندگی میں ہوپ فل رہنا بہت ہی قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میرے ساتھ آج ایک اور فائٹر ہیں جن کا نام ہے اقصیٰ, اور جن کی کہانی پوری سن کے مجھے لگتا ہے, اور میرے ساتھ بہت ساری اور خواتین کو بھی لگتا ہوگا کہ یار ہم پر تو کچھ بھی نہیں گزری جو ان پر گزری ہے. لیکن اس وقت دی ایستھیٹک کلینک اور دی انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی کولیبریشن یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اسی وجہ سے آپ ان سارے فائٹرز کی یہ سٹوری سن پا رہے ہیں جو کہ مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے. السلام علیکم اقصیٰ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ نہیں یار یہ نہیں چلے گا, یہ وعلیکم السلام ایسے نہیں, مجھے شرمندہ نہیں کریں, وہاں لوگ کہیں گے یہ کیسی ہے, ان کی آواز اتنی ساری اتنی بڑی, اور وہ یہ اصل والا فائٹر جو ہے وہ چھوٹی سی آواز نکال. نہیں بالکل بھی نہیں ایسی بات. یہ بات اب آئی ہے نا لیول پہ, یہ بات. ہاں سو اقصیٰ یہ جو اتنے سال سے ان ساری چیزوں سے فائٹ کر رہی ہو اور اب ڈائلسس پہ ہو, 2017 سے لے کر تم آج تک ڈائلسس پہ ہو, اور ہر ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے. جی. تمہیں جب یہ پتہ چلا کہ تمہاری کڈنیز افیکٹ ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے اور گڑبڑ ہو رہی, یہ کیا ہوا, کیا تھا, کیسے اسٹارٹ ہوا تھا یہ چیز؟ شادی ہوئی میری, اس کے بعد پریگنینسی تھی, تو بہت زیادہ میری طبیعت خراب رہتی تھی, چکر آتے تھے, بی پی ہائی رہتا تھا. تو گاؤں میں ہم لوگ زیادہ ان چیزوں کو نہیں سیریس نہیں لیتے, تو اس لیے چیک اپ نہیں کروایا. اینڈ میں آ کر 4 منتھ پریگنینسی میں جب جا کر چیک اپ کروایا تو پتہ چلا میرے تو کڈنی بالکل خراب ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد پھر میرے ادھر ماموں چاچو ریلیٹیوز کراچی میں رہتے تھے, میں پنجاب سے ہوں, تو میرے ریلیٹیوز انہوں نے ماموں لوگوں نے بولا کہ اس کو ادھر بلوایا جائے, ہم انڈس ہاسپٹل بہت اچھا ہاسپٹل ہے, ہم ادھر اس کا علاج کروائیں گے. تو پھر میرا ادھر آئی, میں ڈاکٹر ظفر زیدی ان سے, ان کے پاس پہلے بھی میں آ چکی تھی, پھر انہوں نے ریفر کیا ڈاکٹر اشرا عالم, ڈاکٹر فائزہ, ڈاکٹر شوکت, تو ان کے پاس گئی, چیک اپ کروایا, مس کیریج ہو گیا, اور میں مطلب میرے کڈنی تو خراب ہو چکے تھے, لیکن یہ تھا کہ جی رہی تھی الحمدللہ اور بالکل ٹھیک تھی. مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میری اتنی طبیعت خراب ہو چکی ہے, گردے خراب ہو چکے ہیں. یعنی ڈاکٹرز نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ 99% جو ہے آپ کے گردے کام کرنا ختم ہو گئے ہیں, بس 1% کام کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ ٹائم چلتے رہے, مس کیریج کے بعد تقریباً 3-4 منتھ چلتے رہے. اچھا. اور پھر میں ڈائلسس پہ آ گئی. اچھا, جب آپ ڈائلسس پہ آئیں تو جب ہم نام سنتے ہیں نا ڈائلسس کا تو مجھے لگتا ہے بس یہ پتہ نہیں اب کتنے دن کیا ہوگا, ایسے ہی لگتا تھا, کوالٹی آف لائف کیسی ہوگی. جی. تو آپ کے آس پاس والوں کا کیا رویہ تھا, اور آپ کا اپنا مطلب آپ نے کیسے ہمت کی, اتنی ہمت دکھائی؟ نہیں ہمت تو نہیں تھی اس وقت. جب ہاسپٹل میں گئے نا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انڈس ہاسپٹل کا وسیلہ بنایا ہے, تو جب ہاسپٹل میں گئے, ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اسٹاف بہت اچھے جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. ایک بہن کی طرح مجھے گھنٹوں سمجھاتے تھے کہ تم اپنے آپ کو, اپنے ماں باپ کے لیے بہت تمہیں ہمت کرنی ہوگی. اس وقت تو میں ٹوٹ چکی تھی, شوہر نے ڈیورس دے دی تھی مجھے, ڈائلسس کی وجہ سے مجھے ڈیورس ہو چکی تھی. ڈائلسس کی وجہ سے؟ جی. اس وقت ماں باپ کے لیے بھی اور میرے لیے بہت مشکل تھا. آپ نے تو اتنی ہمت دکھائی ہے اقصیٰ, اتنی ہمت دکھائی ہے, آپ بہت بہادر ہیں. بالکل. اور آپ کو تو اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے. جو چھوڑ گئے لوگ آپ کو راستے میں, وہ ایکچولی وہ لوزرز ہیں. جہاں پر اتنے لوزرز اور سنگ دل انسان ہوتے ہیں, وہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ
اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, فرشتے جو اب اسی کنڈیشن میں ڈائلیسس کی کنڈیشن میں 2017 سے آپ ڈائلیسس پہ چلے جی. گئے, اور آپ کے ہسبینڈ نے کتنے دن بعد ڈیورس کر دیا آپ کو؟ فوری انہوں نے ڈائلیسس سے, ابھی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ کڈنی خراب ہو گیا, ڈائلیسس ابھی میرے سٹارٹ نہیں ہوئے تھے اور ڈیورس ہو چکی تھی. تو یعنی آپ بالکل اکیلی رہ گئی؟ اکیلی رہ گئی تھی. ڈائلیسس کو اتنا وہ مشکل کو اتنا ایسے لیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہماری کوالٹی آف لائف کیسے ہوگی, لیکن میں پڑھی رہوں گی, میں مطلب میری کڈنیز کام نہیں کر رہی ہیں, کرنی کیا ہوگا, مشین کے ذریعے مجھے صاف کیا جائے گا. جی. تو لیکن یہ کہ آسان کیا ڈاکٹرز اور اسٹاف. میں بولتی ہوں کہ جب ڈاکٹرز اور اسٹاف اچھے مل جاتے ہیں نا تو آدھی بیماری انسان کی ختم ہو جاتی. اور الحمدللہ انڈس کے ہمارے ڈاکٹرز اور اسٹاف ایسے ہی ہیں. ہمارے ڈاکٹر جازب, ڈاکٹر شوکت, ڈاکٹر فائزہ, ڈاکٹر اشر عالم بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. اور ہمارے اسٹاف ریحان بھائی, امجد بھائی, خالد بھائی بہت ہمارا ساتھ دیتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ آپ یہ دیکھیں نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ ڈاکٹرز کے ساتھ پیرامیڈ جو ہیں ان کے بھی نام ان سب کو یاد ہیں, کیونکہ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے آپ زندگی میں اسے کبھی نہیں بھول پاتے. تو جب آپ کا ڈائلیسس شروع ہوا تو وہ ہفتے میں 2 دفعہ تھا جی شروع میں جی 2017 میں جی. پھر ہوتے ہوتے پھر آپ کو تیسرے ڈائلیسس کی ویک میں کب ضرورت پڑنے لگی؟ کچھ مہینوں بعد ہی. ایک پانی کنٹرول نہیں کرتی تھی, ہوتا تھا ابھی, اور دوسرا طبیعت تھوڑی خراب رہتی تھی. تو جب 3 ڈائلیسس ہوئے تو میری طبیعت ماشاءاللہ سے فریش رہنے لگی, میں مزید ایکٹیو ہو گئی. الحمدللہ ماموں کے گھر پہ تھی, سارا کام کرنا, ماموں کے بچوں کو سنبھالنا, سب کسی کے گھر پہ رہنا آسان نہیں ہوتا. ماں باپ ہیں, ان کو اولاد کی تکلیف سب کچھ ہوتا ہے, دوسرے نہیں کرتے, کوئی نہیں کرتا. تو ماموں کے گھر پہ ریٹرن میں کچھ کرنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا, سب کچھ کرتی رہی ہوں. گھر کا سارا کام کرتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, ان کے ساتھ مل کر برابر کا کرنا ہوتا تھا اور کرتی رہی ہوں. اور میں ایکٹیو تھی ماشاءاللہ سے, یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی پریشانی تھی. الحمدللہ انڈس کا علاج بہت اچھا ہے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی بیماری لگ گئی ہے مجھے. اور پھر اسی طرح سے یہ سارا چیز چلتے ہوئے آپ کو جو اب آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ کب ملے اور کیسے, کس طرح سے یہ ہوا؟ 4 سال پہلے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں آپ کی دوبارہ شادی ہو پائے گی, آپ کو یہ ساری خوشیاں مل پائیں گی؟ نہیں, میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچتی تھی. جب کبھی دل بھر آتا تھا دوسروں کی باتوں سے, جب کبھی خواہش ہوتی تھی تو اللہ سے رو کے مانگتی تھی, تہجد پڑھتی تھی اور اللہ سے بولتی تھی, اللہ میرا بھی کبھی گھر ہوگا کیا, میری بھی کبھی زندگی اچھی ہوگی کہ ماں باپ یہاں آ نہیں سکتے اور میں کیا ساری زندگی دوسروں کے گھر پہ رہوں گی. یہ تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے دوسروں کے گھروں کی, کہ ماں باپ بھی نہیں ہے, بھائی ایک ہے ایپ نارمل ہے بھائی, اور ایک ہی بھائی ہے تو وہ بھی ادھر آ نہیں سکتے تھے. میری دادو وہ ادھر کراچی میں نہیں رہتی تھی, 3 چاچو رہتے ہیں لیکن میری دادو کراچی میں رہتی نہیں تھی. تو میرے ابو جب تک دادو ہیں میں نہیں آ سکتا کراچی, کبھی بھی شفٹ نہیں ہو سکتا. ماں کو کون چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے انہوں نے بیٹی کو مجبور ہو کر بیٹی کو چھوڑا ہوا تھا. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی تکلیف میں ہو. وہ آپ کی دادی سے جتنا پیار کرتے ہیں اتنا آئی ایم شیور آپ سے بھی کرتے, میرے سے بھی کرتے تھے, مجبور تھے وہ بھی. لیکن میں نے بھی ہمت کی ہمیشہ امی ابو کے لیے. میں چاہتی تھی کہ میرے امی ابو پہلے میری بیماری کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, تو میں اپنے آپ کو اور ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتی تھی. کہ اکثر آپ کو لوگوں نے یہ کہا کہ او اب تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی, بولتے تھے, شوہر بھی چھوڑ گیا. ہاں تو بولتے تھے, سب بولتے تھے کسی کی غلطی ہوگی. لوگ باتوں میں کیا کچھ نہیں بولتے تھے. اکثر گاؤں جاتی تھی نا تو میں کسی سے ملتی نہیں تھی. لوگ ایسے مجھے دیکھتے تھے جیسے کوئی تماشائی, مطلب لوگ میرے گھر پہ مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے. جب میں ادھر اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جاتی تھی تو ایسے جیسے کوئی مطلب ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں تماشا بن کے رہ گئی ہوں, کہ لوگ دیکھتے ہیں کیا میں انوکھی ہوں, دنیا سے بیماریاں تو سب کو لگتی ہیں. بولتے تھے کہ نہ اس کا گھر رہا, نہ سسرال رہا, نہ مائکہ رہا, یہ تو در بدر ہو گئی. اس طرح لوگ بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ تکلیف بانٹے, وہ لوگ مزید تکلیف بڑھاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا الحمدللہ بے انتہا چاہنے والا, پیار کرنے والا شوہر. اور انہوں نے ہاسپٹل کیسے, کس طرح سے آپ کی ملاقات ان سے کیسے؟ نہیں, یہ ہمارے ادھر میرے بھائی کے بیسٹ فرینڈ تھے, ہر بات جانتے تھے میرے بارے میں. میرے بھائی مطلب
ان سے ہر بات شیئر کرتے تھے. تو ان کے دل میں یہ, جب میرے بھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں, ظاہر ہے بھائی اپنی بہنوں کو لے کر بہت پروزیسو ہوتے ہیں, اور بہت, میرے بھائی مجھ سے بہت بے انتہا پیار کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی میرے بھائی سے بہت فرینڈ شپ تھی ان کی, بہت زیادہ ان کی, تو جانتے تھے یہ سب کچھ. انہوں نے پھر پرپوز کیا تھا, مطلب میرے بھائی کو پرپوزل دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کی دوستی خراب ہو گئی, لیکن یہ کہ یہ ہٹے نہیں, انہوں نے بولا میں شادی کروں گا اس سے, اور مجھ سے پھر انہوں نے شادی کی بھی. الحمدللہ الحمدللہ بہت خوش رکھا ہوا ہے. اور اب وہ میرا بھائی فخر کرتا ہے اپنی بہن بھائی پہ, اور میرے مطلب امی ابو کی جان ہے میرے شوہر. ایسے جیسے پتہ نہیں میرے سے زیادہ وہ پیارے اب ان کو. اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی جب آپ ڈائلیسس کے لیے جاتی ہیں, آپ کو لانا لے جانا؟ نہیں, کبھی بھی ان کو اعتراض نہیں ہوا. حالانکہ میں پریگننٹ تھی, پھر سے اللہ تعالیٰ نے امید دی. میں پریگننٹ تھی, 7 منتھ پریگنینسی تھی, پریمچور ڈلیوری ہوئی, بی پی ہائی کی وجہ سے پریمچور ڈلیوری ہوئی, اور میری بیبی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ 7 منتھ میرے شوہر نے میرا اتنا ساتھ دیا, ابھی بھی دیتے ہیں, لیکن وہ 7 منتھ انہوں نے مجھے پیر نہیں اتارنے دیا. میں ڈائلسس کروانا, ڈیلی ڈائلسس پہ جانا ہوتا تھا, پھر تو جاتی آتی تھی, تھکن ہو جاتی تھی, کھانا بنانا, کپڑے دھونا, ہر کام انہوں نے کیا. میڈ افورڈ نہیں کر سکتے ہم, لیکن انہوں نے میری بہت ہیلپ کی, بہت زیادہ الحمدللہ. ابھی بھی کبھی تھکن ہو تو کھانا بنانے سے وہ نہیں گریز کرتے, چلیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, میں بنا لیتا ہوں, میں کر لیتا ہوں. بہت اچھے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایسی سٹوری ہوگی جس میں کہ گھر کے جو مرد ہیں, چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہسبینڈز ہیں, ان سب کے لیے جو گھر کے مرد ہیں, ان کے لیے کتنی بڑی ایک موٹیویشنل سٹوری ہے کہ اگر خاتون بیمار ہو گئی ہے, ان کی بہن بیمار ہو گئی ہے, تو اب کس طرح سے خیال رکھنا ہے. بالکل, اس چیز کا میں نے, جب وہ میری اتنی کیئر کرتے ہیں نا, سامنے والے میری امی ہیں, وہ میری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی, فوری مجھے دبانے لگ جائیں گے. تو اس چیز کے لیے میں اپنی تکلیف کو دباتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں ان کے سامنے ایکٹیو رہوں. میں یہاں سے پنجاب جاتی ہوں, طبیعت خراب بھی ہو تو میں فریش رہنے کی کوشش کرتی ہوں, اور رہتی بھی ہوں الحمدللہ. تو کیوں اپنوں کے لیے انسان زیادہ کرتا ہے, یہی تو موٹیویشن ہوتی ہے. تو یہی کہ میرے مطلب جو آس پاس کے لوگ ہیں, میرے ماں باپ, بھائی, اور اس کے بعد پھر اسٹاف اور ڈاکٹرز, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا یہاں تک آنے کے لیے الحمدللہ. اور اللہ سلامت رکھے سب کو. اور انڈس, بہت بہت شکریہ انڈس کا, جو اللہ اور آپ کا اس سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے اتنا فائٹ کیا, اتنا حوصلہ دکھایا. لیکن یہ حوصلہ میرا خود کا نہیں ہے, یہ بھی تو میرے ڈاکٹر, اسٹاف اور میرے آس پاس کے سب کا دلایا ہوا ہے, خود سے تو نہیں حوصلہ آتا. اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر میرے اللہ نے مجھے ہمت دی, میرے اللہ نے حوصلہ دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا تو الحمدللہ توفیق بھی اترنے کی دی مجھے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ اقصیٰ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اتنا پازیٹیو آپ نے مجھے اس وقت کر دیا ہے کہ میں 3 دن تک بالکل ڈپریشن میں نہیں آؤں گی. انشاءاللہ آپ کبھی بھی ڈپریشن میں نہ آئیں. جی 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 جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں پہ بلوایا, ہم یہاں پر آئے, بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, اس سارے پروگرامز کا مقصد جو ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آئیے آپ انڈس ہاسپٹل کا یا دی ایستھیٹک کا ساتھ دیں اس کیمپین میں. ان سارے پروگرامز کا مقصد ان سارے گھرانوں کو, ان سارے لوگوں کو یہ سنانا اور بتانا ہے جو زندگی میں کسی بھی مشکل, پریشانی, بیماری, کسی بھی کمی کا شکار ہیں, کہ زندگی بہت خوبصورت ہے, ہم نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. ہم جب ایسے ایسے لوگوں کی سٹوری سنتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اتنی بہادری سے ساری چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, تو پھر ہمیں اپنی پریشانیاں بہت چھوٹی نظر آنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر جگہ یہ جو کمیونٹی بلڈنگ ہے نا, جس میں آپ کے ڈاکٹرز, آپ کی نرسز, آپ کے پیرامیڈز, آپ کی فیملی اور آپ کے باقی احباب ساتھ ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوئی اکیلا کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتا. اسی لیے تو دی ایستھیٹک کلینک اور دی انڈس ہاسپٹل آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں.